الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. نہیں برابر بیٹھنے والے ایمان والوں میں سے بغیر تکلیف کے. والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں. عَلَى الْقَاعِدِينَ درجہ، بیٹھنے والوں پر درجوں میں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اچھا. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو. عَلَى الْقَاعِدِينَ، بیٹھنے والوں پر. اجرا عظیما، اجر عظیم کے ساتھ. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، درجے ہیں اس کی طرف سے اور مغفرت ہے اور رحمت ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ النساء کا 13واں رکوع آیت نمبر 95 اور 96 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا کہ ناحق قتل کرنے کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جو کسی مومن کو ناحق قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا. اللہ کا غضب اور لعنت ہوگی اس پر، اور بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے. پھر فرمایا اے ایمان، اگر تم راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلو
تو خوب تحقیق کیا کرو، کوئی سلام کرے تو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے، تم بھی تو پہلے کفر پر تھے نا، اللہ نے تمہارے اوپر احسان و انعام کیا، اس لیے تحقیق کیا کرو۔ تو گویا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے دوران ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جن واقعات کی وجہ سے ناحق قتل ہو جائے، یہ خطرہ تھا۔ ظاہر بات ہے اس سے ڈر تو لگتا ہے ایک ایمان والے کو کہ میں جہاد کے لیے جاؤں اور مجھ سے کوئی ناحق قتل ہو جائے یا کسی ناحق قتل میں معاونت ہو جائے۔ اب اس ڈر کی وجہ سے ممکن تھا کہ مجاہدین جہاد سے پیچھے ہٹ جاتے کہ یار اس میں تو خطرہ بھی ہے گناہ کا، کہیں ناحق قتل نہ ہو جائے۔ اس لیے آج کے سبق میں مجاہدین کی فضیلت کو بیان کیا۔ ایک آدھ واقعہ اگر غلطی ہو گئی وہ الگ چیز ہے، ورنہ جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین، باقی لوگ جو جہاد نہیں کرتے وہ ان مجاہدین کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو راہ الہی میں جہاد کرنے والے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے جانے والے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، باقی لوگ ان کے درجوں کو کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ ہے بھی اسی طرح بات کہ جو کسی جہاد کے لیے جاتا ہے وہ اپنی جان تو ہتھیلی پر رکھ کے جاتا ہے نا، وہ اپنی جان کی تو پرواہ کیے بغیر جاتا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں، مختلف واقعات کس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں صحابی کہتے ہیں احد کے پہاڑ سے، احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح جناب اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے زبان پہ یہ نعرہ ہوتا تھا فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا کعبہ کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اس طرح جو اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ایک دوسرا ہماری طرح ہو جو جناب گھر بیٹھا رہے اور صرف باتیں کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے، ظاہر بات ہے مجاہدین کے درجوں کو ہم جیسے لوگ تو پھر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ مجاہدین کو قیامت تک مجاہدین کو آنے والوں کو سلامت رکھے۔ آمین۔ فرمایا لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں وہ لوگ القائدون جو بیٹھنے والے ہیں، مطلب اپنی بیوی بچوں میں اپنے گھروں میں بیٹھنے والے، وہ ایمان والے جو اپنے گھر میں امن کے ساتھ رہتے ہیں، غیر اولی الضرر جن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ دیکھیں نا ایک منٹ کے لیے، ہمیں کیا ہے، ہم تو گرمیوں میں بغیر اے سی کے نہیں رہتے، بغیر کولر کے نہیں رہتے، ٹھنڈے کمروں میں رہتے ہیں، اسی طرح سردیوں میں ہیٹر چلا کر رہتے ہیں۔ ذرا ان مجاہدین سے پوچھیں نا، گرمی ہو یا سردی ہو، بارش ہو یا دھوپ ہو، جو پہاڑوں اور ریگستانوں میں پھرتے ہیں اور گھومتے ہیں، اور جن کے پاس راشن کی بھی بعض دفعہ قلت پڑ جاتی ہے، کھانے کے مسائل ہیں، رہنے کے مسائل ہیں، پتھروں پر سوتے ہیں، اینٹ کے سرہانے ہوتے ہیں جن کے، اور پھر بھی زبان پر تکبیر کے نعرے ہوتے ہیں اور برسر پیکار رہتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ عزت بھی انہی کو ملتی ہے۔ پھر مثال ہمارے سامنے کہ جناب کتنی افواج چڑھ دوڑی چند مٹھی بھر مجاہدین پر افغانستان میں، 20 سال کی طویل جد و جہد کے بعد آخر وہ دن آیا کہ امریکہ وہاں سے بھاگ رہا ہے اور باقی فوجی اس کے اتحادی سب جا رہے ہیں اور بلکہ چلے گئے ہیں، اور پھر وہ مجاہدین فتح کا جھنڈا لہرا کر رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کی وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ 20 سال دن بھی ہیں، اس میں رات بھی ہیں، سردیاں بھی ہیں، اس میں گرمیاں بھی ہیں، اور اس میں مختلف مسائل بھی ہیں، اور بچوں کی قربانی بھی ہے، کسی کا بھائی لٹ گیا، کسی کا والد لٹ گیا، کسی کا جناب
کوئی قربان ہوا، کسی کا کوئی قربان ہوا، 20 سال کی مسلسل اور طویل جد و جہد کے بعد جب وہ سجدے پہ سر رکھ کر کہتے ہوں گے نا سبحان ربی الاعلیٰ، اس سجدے کا لطف وہی محسوس کر سکتے ہیں، ہم نہیں محسوس کر سکتے، ہم نہیں محسوس کر سکتے۔ ہمیں کیا ہے جناب، قالینوں پہ اور پنکھوں پہ اور ٹھنڈی جگہوں پہ بیٹھ کے سجدہ کرنا۔ ان سے پوچھو جنہوں نے گرمیاں اور سردیاں اور کبھی پتھروں میں اور کبھی پہاڑوں کی غاروں میں اور اوپر سے بمباری بھی ہو رہی ہے، اور اس سب کے باوجود انہوں نے لڑتے رہے، ہمت نہیں ہاری، بالآخر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی کہ نہیں عطا فرمائی؟ تو اللہ کی مدد تو آج بھی اسی طرح ہے۔ آج بھی جو ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ آگ تو اب بھی گلستان بن سکتی ہے، لیکن ایمان بھی ابراہیم جیسا ہو تب ہو سکتی ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، جو بغیر ضرر کے ایمان والے ہیں، جن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، جو اپنی عیش کی زندگیوں میں رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایک طرف وہ ایمان والے ہیں اور دوسری طرف المجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ لا یستوی، اللہ کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ان لوگوں کو جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ان بیٹھنے والوں پر درجے میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بلندیاں عطا فرمائی، مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ایمان ہے اور انسان کفر و شرک نہیں کرتا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت تو اس کو بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ ہم یہ والے ہیں دعائیں کر کر کے جنت مانگنے والے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو جتنا بڑا عمل کرے پھر بھی اللہ کی رحمت کا تو وہ محتاج ہے، چاہے وہ جہاد کرے چاہے کوئی عمل بھی کرے، اللہ کی رحمت کے بغیر تو کسی کا بیڑا پار نہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ایک نری دعائیں کرنا ہے اور ایک ساتھ کوشش بھی کرنا ہے، ایک نری دعائیں کرنا ہے، دوسرا ساتھ سے مجھے ایک ساتھی کہہ رہے تھے ہمارے محلے کے کہ ابھی تو امریکہ وہاں سے چلا گیا نا، افغانستان سے ابھی نہیں گیا تھا، کہ جناب آج کل بہت دعائیں کریں ان کے لیے نا، افغانستان کے مجاہدین کے لیے۔ میں نے کہا دعائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اس پہ توفیق کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن زیادہ وہ ہماری دعاؤں پہ ان کا انحصار نہیں ہے، یعنی مجاہدین ہیں ان کے ساتھ اب اللہ کی مدد ویسے بھی آنی ہے، جنہوں نے 20 سال جہاد کیا ہے اور جناب وہ جان کی پرواہ کی بغیر کھڑے ہیں۔ آپ وہ میری دعا کے منتظر نہیں ہے کہ میں کروں گا اور گھر میں بیٹھے تو پھر جناب ان کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے ہی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا جہاد کرنے والوں کے ساتھ۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں مجاہدین کے درجے بڑے ہیں، اگر ایمان پر تمہارا بھی خاتمہ ہوا تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے اچھا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے، اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے، لیکن وہ درجے جو مجاہدین کو ملنے ہیں وہ باقی کسی کو نہیں مل سکتے۔ جو رب نے ان مشقت اٹھانے والوں کے لیے درجے تیار کی ہوئی ہیں، وہ راحت میں رہنے والوں کو وہ درجے نہیں مل سکتے۔ فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، دوبارہ اللہ نے فرمایا، آپ دیکھیں اسی آیت میں اوپر بھی گزر گیا فضل اللہ المجاہدین، یہاں دوبارہ اللہ پھر فرماتے ہیں سنو وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی، رب نے ان کو اجر عظیم عطا فرمانا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثلا سورۃ التوبہ میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، سودا ہو گیا اللہ کا ایمان والوں سے، اللہ تعالیٰ ان کی جان اور مال کو خریدتے ہیں بان لهم الجنہ، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کو بھی
جہنم کی طرف بھیجتے ہیں، قتل کرتے ہیں، بالآخر اپنی جان بھی قربان کر جاتے ہیں۔ اللہ کا ان سے سودا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وعدنا علیہ حقا، اللہ کہتا ہے یہ سچا وعدہ ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ میرا تورات میں بھی، یہ وعدہ میرا انجیل میں بھی، یہ وعدہ میرا قرآن میں بھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی تھوڑی جماعتیں اللہ کے امر کے ساتھ بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا اور دکھایا بھی، تھوڑی جماعتیں جب اللہ کے نام پر نکلیں اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو، بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ نے غالب کر کے دکھائی۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اے ایمان والو میں تمہیں ایک ایسا سودا اور ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرو، یہ جہاد تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ برکت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اجر عظیم، وہ مجاہدین کے فضائل، وہ ان کی عظمتیں کیا ہیں؟ فرمایا درجات منہ، وہ اللہ کی طرف سے درجے ہیں جو مجاہدین کو ملیں گے، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، وعدے ہیں اللہ کے ان کے ساتھ بخشش کے۔ ظاہر ہے معصوم تو وہ بھی نہیں ہے نا، خطائیں تو ان سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں تو وہ بھی کرتے ہوں گے، گناہ تو ان سے بھی سرزد ہوتے ہوں گے، لیکن کہیں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں تو رب کہتا ہے میری طرف سے بخشش کے وعدے ہیں ان کے ساتھ۔ آخر میرے راہ میں جہاد بھی تو انہوں نے کیا نا، آخر میری راہ میں انہوں نے جان مال کی پرواہ کیے بغیر سر تو اٹھایا نا، اللہ کے دشمنوں کو للکارا تو نا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں مغفرت کے وعدے ہیں ان کے ساتھ، ورحمہ، اور رحمت کے وعدے ہیں ان کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے غفور الرحیم، وہ تو گناہ گاروں کو بھی بخشنے والا ہے، جو اس کی راہ میں جان ہتھیلی پر لے کر جائیں ان کو کیوں نہیں بخشے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہا نہ میں جوید، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہا نہیں مانگتی۔ بڑی قیمت کا سوال نہیں ہے وہاں پہ، تو بہانے کا سوال ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہانوں سے معاف کرتی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے وعدے کیوں نہ ہوں گے۔ جہاد کے تو بڑے فضائل ہیں میرے بھائیو اور بزرگوں، آیات اور احادیث ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے جہاد کی کہ جب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تلوار لے کر جہاد کے میدان میں گیا، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر اور اس سے بڑی عزیز اور قیمتی جان کس کی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کے نبی اور حوازن کے موقع پر جب تیر برس رہے تھے ہر جانب سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے خچر پہ سوار تھے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سفید رنگ دور سے نظر آتا ہے، اور آپ سفید رنگ کے خچر پہ سوار تھے، اور یہ آپ اعلان کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جیسے اس میں کوئی شک نہیں نا کہ عبد المطلب کا پوتا ہوں، اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ جہاد کے میدان میں للکارنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح خندق کے موقع پر پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، عالم یہ ہے کہ کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں، اور زبان پر یہ صحابہ اکرام کے اشعار ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک جسم میں جان رہے گی جہاد نہیں چھوڑیں گے۔ اور نبی پاک بھی خوش ہو کر فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، تو میرے انصار کی بھی مغفرت فرما، میرے مہاجرین کی بھی مغفرت فرما۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، نہیں برابر ایمان والوں میں بیٹھنے والے جو بغیر کسی تکلیف کے ہیں،
والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو، باموالہم وانفسہم، جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے کرتے ہیں، علی القاعدین درجہ، فضیلت جو دی تو بیٹھنے والوں پر درجوں میں فضیلت دی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کے ساتھ، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، درجے ہیں اس کی جانب سے اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔